اللہ سنیے ذرا، قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام اعلان ہو گیا کہ امام الانبیاء غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ کون سے غزوے پہ؟ غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارا سال کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہے، موسم گرمی کا ہے۔ صحابہ نکل پڑے اللہ کے رسول کے ساتھ، 3 مخلص صحابہ، سچے صحابہ، وہ رہ گئے، غفلت کی وجہ سے رہ گئے۔ خیال تھا گھوڑے ہیں، بعد میں جلدی جلدی پہنچ جائیں گے، کسی نے یہ سوچا، اور کسی کا دل میں خیال آیا اللہ کے نبی آئیں گے، معذرت کر لیں گے، خیر ہے۔ 3 نہیں گئے۔ کون سے 3 صحابہ؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہ جا سکے، غزوہ ہو گیا، امام الانبیاء واپس آ گئے، مسجد میں جلوہ افروز ہیں، منافقین دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، جی میرے گھر میں مجبوری تھی، میں نہیں جا سکا، بس معذرت خواہ ہوں۔ نبی علیہ السلام معذرت قبول کرتے جا رہے ہیں، جو معذرت بہانہ پیش کرتا ہے اللہ کے نبی قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اٹھتے جا رہے ہیں، خوشی خوشی، گئے بھی نہیں، معاف بھی ہو گئے ہیں، بہانے بھی جھوٹے ہیں، اور جان خلاصی بھی کر لیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے بیوی سے مشورہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول آ گئے تو میں کیا کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ کبھی کہتا ہوں بہانہ بناؤں، کبھی کہتا ہوں یہ عذر پیش کروں، لیکن دل مانتا نہیں۔ آخر میں ارادہ کر لیا کہ سچائی میں نجات ہے، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جو سچ بات ہوگی وہی کہوں گا۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں سارے لوگ اٹھتے گئے، جب میری باری آئی تو نبی علیہ السلام مسکرا گئے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کے ساتھ بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ کوئی زیادہ آپ کو غصہ دلائے تو بندے کو کسی وقت غصے سے بھی ہنسی آ جائے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مسکراہٹ تو غصے اور غضب کی ہے۔ بیٹھ گیا، فرمایا ہاں بولیے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ کہہ دیا یا رسول اللہ، بس اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے کوئی عذر نہیں تھا، میں نہیں جا سکا، سچ کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ کہہ کے جان خلاصی کر سکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ جھوٹ تو انہوں نے بولا ہے جنہیں اللہ کی سچائی پہ اعتماد نہیں۔ مجھے تو پتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں گا آپ سے تو جان بچا لوں گا، لیکن آپ کے رب سے تو جان بچا سکتا۔ وہ وہی اتار کے آپ کو بتا دے تو میرا کیا بنے گا؟ سچی سچی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقم، چل اٹھیے اٹھیے، حتی یقضی اللہ فیک، اب جاؤ، اب میرا فیصلہ نہیں، اب آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اٹھیے، اب اللہ فیصلہ کرے گا۔ اٹھا دیا، اب پریشانی کے عالم میں ہوں، باہر آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہا نہیں تھا بہانہ پیش کرو، کہا نہیں تھا آپ کو، بہانہ پیش کرنے والے بچ گئے۔ آپ تو سچے تھے،
آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ جان چھڑانی تھی چھڑا لیتے۔ اب بڑا پریشان ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کو منع کر دیا، بات نہیں کرنی ان سے۔ سختی پر سختی، ہر طرف جدھر جاتا ہوں منہ پھیرے ہوئے ہیں لوگ، اب دیکھتا بھی میری طرف کوئی نہیں، میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی، اب مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اسی پریشانی کے عالم میں 1 مہینہ گزر گیا۔ بار بار جب مسجد میں آتا ہوں، نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں اور پھر غور سے دیکھتا ہوں، حل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، کہ نبی کریم سلام کے جواب میں ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں کہ نہیں۔ نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ صحیح مسلم سے یہ حدیث سنا رہا ہوں، کہتے ہیں جواب نہیں آتا۔ کبھی کبھی آپ کی دائیں جانب آ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور نماز میں ترچھی نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتا ہوں۔ کس میں؟ نماز کے دوران ترچھی نگاہوں سے آپ کو دیکھتا ہوں کہ نبی میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ لیکن کعب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں غم کے حالت میں کھڑا ہوتا ہوں تو نبی میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں ان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو آپ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اللہ، شاگرد کو تادیبی سزا دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں 1 مہینے سے اوپر ہو گئے دن، میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگہ کوئی دنیا میں مجھے راس نہیں آ رہی، ان کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ کہتے ہیں فواللہ ما رد علی السلام، اللہ کی قسم ہے میرے چچا زاد بھائی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے، بولتے نہیں۔ آخر میں تنگ ہو کے کہنے لگا ابو قتادہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ سچ بتائیں کیا میں سچا مسلمان ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ جب میں نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا تو چچا زاد بھائی غصے میں آ کے کہنے لگا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں ان کے ساتھ محبت میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو ففاضت عینایا وتولیت، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی، میں نے رخ پھیر لیا، میں نے رخ پھیر لیا، چلا گیا کہ یہ بھی بات نہیں کرتے۔ مدینے کے بازار میں جاتا ہوں، دکاندار بھی بات نہیں کرتا، تاجر بھی بات نہیں کرتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اتنے میں غسان سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے خط پکڑایا مجھے۔ میں جب خط کھول کے دیکھتا ہوں تو بادشاہ غسان کے بادشاہ نے مجھے یہ خط لکھا تھا کہ اے کعب بن مالک، آپ کا آقا آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور آپ کو بے عزت کیا ہے، آپ کی عزت اور احترام کو ختم کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، عیسائی بن کے آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے۔ بادشاہ کی طرف سے آفر آ گئی۔ جب یہ خط آیا کہتے ہیں واللہ اب تو مجھ سے رونا برداشت نہیں ہوا، بازاروں قطار چلا کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے کافر بھی امیدیں باندھ رہے ہیں،
اب کافر بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پھسل جائے گا دین سے. اللہ گواہ ہے خط اٹھایا میں نے آگ میں جھونک کے جلا دیا. 40 دن گزر گئے ناراضگی کے عالم میں. مجھ پہ اپنی جان بھی بوجھل ہے اور پریشانی یہ ہے کہ اگر اسی دوران میں مر گیا تو اللہ کے رسول میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, اور اگر اللہ نہ خواستہ خدا نہ خواستہ امام الانبیاء اسی دوران دنیا سے چلے گئے تو میں تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں گا. پھر میرا کیا بنے گا؟ یہی غم یہی پریشانی مجھے لیے ہوئے. ہر طرف سے پریشانی کے دریاؤ سمندر امڑ آئے ہیں. کروں تو کیا کروں؟ جب 40واں دن گزرنے کو ہے ایک قاصد آیا اللہ کے نبی کی طرف سے. قاصد نے کہا کہ نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. کیا؟ باہر کی دنیا نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا, اب میرا مونس اور غمخار بھی کوئی نہیں. میں نے کہا جا کے اللہ کے نبی سے کہیے اگر آپ کا حکم ہو تو طلاق دے دوں تو ابھی دیتا ہوں. قاصد نے کہا نہیں, نبی کریم نے صرف علیحدگی کا کہا ہے. میں نے بیوی سے کہا ماں باپ کے گھر چلی جا جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں آتا اللہ کی طرف سے. اب وہ بھی چلی گئی. گزرتے جا رہے ہیں دن غم کے, پریشانی کے دن گزرتے جا رہے ہیں, لیکن میں حیران ہوں. آخر 50واں دن ہے. کتنا؟ 50واں دن ہے. فجر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد نبوی سے اور آ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ گیا. ساری دنیا کا ٹھکرایا ہوا, ساری دنیا سے ہارا ہوا, ساری دنیا سے مایوس, ساری دنیا سے روٹھا ہوا. دنیا میں مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی, میرا دل بھی تنگ ہو گیا مجھ پہ. اسی غم کے عالم میں بیٹھا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کسی نے چیخ کے آواز دی, یا کعب بن مالک ابشر ابشر ابشر. زور سے آواز دی کہ اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے, خوشخبری ہے. کہتے ہیں اگلا جملہ اس نے کہا نہیں تھا, میں سمجھ گیا کام بن گیا. میں نے چارپائی سے چھلانگ لگائی اور رب کے سامنے سجدے میں گر گیا, سر بسجود ہو گیا, رونا شروع کر دیا, چلا رہا ہوں, رو رہا ہوں. اللہ اکبر. عجیب عالم ہے, عجیب کیفیت ہے میرے اوپر. چند لمحے گزرے کہ ان میں سے جس نے آواز دی وہ گھوڑے پر میرے پاس آ گیا. پاس آ کے کہنے لگا کعب بن مالک فجر کی نماز کے بعد جب آپ آ گئے گھر کی طرف تو امام الانبیاء نے مسجد نبوی میں آپ کی معافی کا علل اعلان کھلم کھلا اعلان کر دیا. جب یہ جملہ اس نے کہا تو کہتے ہیں اللہ گواہ ہے اس وقت میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے اپنے کرتے کے. اتنی خوشی تھی کہ میں نے اپنا کرتا اتار کے تحفے میں بشارت سنانے والے کو دے دیا. اللہ, کرتا اتارا, حوالے کر دیا, ان کے سپرد کر دیا. جب سپرد کیا وہ چلے گئے. میں دوڑتا ہوا اٹھا, کرتا لیا کسی سے ادھار کا, مسجد نبوی میں آیا. امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں, لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ, اللہ کی قسم ہے میں نے جب چہرہ انور پہ نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ انور 14ویں کی چاند کی طرح چمکار مار رہا تھا. آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے. میں آیا لیکن نبی کریم نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا. اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابشر بخیر یوم مر علیکا منذ ولدت کا امک. اے کعب بن مالک جب سے تجھ کو تیری ماں نے جنا ہے
آج تک ایسا سعادت والا دن تیرے اوپر نہیں گزرا ہوگا، میں تجھے آج کے دن کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میں نے یکدم فرمایا یا رسول اللہ امن عندک، یا رسول اللہ امن عند اللہ، یہ اعلان، یہ مانا معافی نامہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا لا بل من عند اللہ، اللہ نے تیری معافی کا اعلان عرش معلیٰ سے کر دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم نے یہ الفاظ آپ کی زبان پہ قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی، 11واں پارہ، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 118 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے توبہ قبول کر دی، میں نے مہربانی کر دی ہے ان 3 آدمیوں پر۔ کتنے سچے تھے نا؟ ان 3 پر میں نے مہربانی کر دی ہے، خلیفو جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی۔ کیا؟ ان کی دل کی کیفیت قرآن نقل کر، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، باہر کی دنیا تو تنگ، ان پہ اپنے دل کی دنیا بھی تنگ ہو گئی، اور وہ یقین کر گئے کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب پناہ ملے گی تو رب کے پاس ہی ملے گی۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ خوشی کا یہ عالم کیا کہتے ہیں، ہر طرف سے مجھے لوگ اٹھ کے مبارکباد دے رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ او بھائی، 2 بھائی ناراض ہوں، صلح ہوتی ہے، جرگہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں 20 سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، یہاں صلح ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کی خوشی کے کہنے ہی کیا، اللہ جانے۔ آج جب اسی مقام پہ گھر میں پہنچا مطالعے کے دوران، اللہ گواہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے کہ کیا دل کی کیفیت ہوگی حضرت کعب بن مالک کی۔ تو خوشی میں پتہ اٹھ کے کیا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میری معافی کا اعلان ہو گیا اور میں سچا تھا، میں نے سچ کو پکڑا تھا، تھاما تھا، اللہ کے پاک پیغمبر میری ساری دولت میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں ساری جائیداد اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا سارا نہ دو۔ کیا؟ آئے ہائے ہائے، جذبات کے فیصلے نہ ہوں، سارا نہ دو، کچھ پاس رکھ لو، کچھ دے دو۔ ان کے دل کی لاج بھی رکھی، ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا، فرمایا سارا نہ دو۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بعد؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس جملے کے بعد میں نے موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے عہد کر لیا کہ سچ کو آنچ، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ میں سچا تھا، اللہ نے میری معافی کا اعلان عرش معلیٰ سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔